أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے پیارے محترم بھائیوں اور بچوں، الحمدللہ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے اور سب خوش ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو بخیر و عافیت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ جتنی بلا اور آفت اور مصیبت آئی ہے، اللہ تعالی سب کو بہت جلدی سے ہٹائے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، کل ہم نے جو سیکھا تھا، کتنے بچوں نے اس کو برابر سمجھا ہے اور اس کو دہرا کر پڑھا ہے؟ تجوید سے متعلق ہم نے جو بتایا، جو آداب اور قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا، اس کے مطابق کتنے بچوں نے آج قرآن پڑھا؟ ذرا بتائیے، کیا کیا تھا وہ آداب؟ یاد نہیں؟ ہم نے بتایا تھا قرآن پڑھنے کے پہلے 3 آداب ہم نے بتایا، اور قرآن پڑھتے وقت لحاظ رکھنے کا چند باتیں ہم نے بتائی، یاد ہے نا؟ میں اور ایک بار بھی دہراتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کے پہلے ہم نے ایک بتایا تھا پاک ہونا ہے، وضو ہونا ہے۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا کیا؟ اچھا اور صاف کپڑا پہننا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے جسم میں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، ہمارا بدن پاک ہونا، ہمارا جسم پاک ہونا، اور کپڑا بالکل صاف ستھرا ہونا، اور کپڑے پر عطر لگانا، اور بتایا تھا بیٹھنا ادب کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ یہ تو قرآن پڑھنے کی پہلے کی آداب ہے۔ تو وہی پوچھتا ہوں، کتنے بچوں نے ان باتوں کو اعتبار کیا تھا؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے بہت بچے ہوں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور جن بچوں نے ان باتوں کی لحاظ نہیں کی،
ان لوگوں سے براہ کرم میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ ان باتوں پر لحاظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بتایا تھا شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کیا ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے؟ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ صحیح نہیں پڑھنا چاہیے. صرف ایک سورہ کے پہلے. کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ التوبہ. تو سورۃ التوبہ شروع کرتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. ان کے علاوہ، اس سورہ کے علاوہ جتنے سورتیں ہیں ان سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم وہ سورہ شروع کریں گے. پھر ہم نے اور ایک ادب بھی بتایا تھا. کس کو یاد ہے بتاؤ؟ صحیح. کیا ہے وہ؟ قرآن پڑھتے وقت قرآن کا معنی سوچ کر پڑھتے وقت اللہ تعالی مغفرت کے بارے میں بتاتے وقت یا مغفرت کی آیتیں پڑھتے وقت ہم اللہ تعالی سے مغفرت مانگیں گے. صحیح ہے. اور پھر کیا ہے؟ جب سزا اور عقاب کی آیتیں آتی ہے یا ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے سزا سے پناہ مانگنا ہے. قرآن میں بہت ایسی اخبار، ایسی تاریخ، واقعات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پرانی امت کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ان لوگوں کو سخت عذاب کھلایا تھا. ایسی آیتیں پڑھتے وقت یا اللہ ایسی باتوں سے مجھے بچائے، دعا کرنا، پناہ مانگنا. اور رحمت کی بات، ایسی آیتیں پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے اللہم ارحمنی، یا اللہ تو میرے اوپر رحمت فرمائے، رحمت کرے، ایسے دعا کر. تو ان باتوں کو ہم نے پچھلے پیریڈ میں بتایا تھا. انشاءاللہ آج ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. پڑھنے والے اور سننے والے ان تمام افعال و خیالات سے بچیں جو قرآن کی شان کے لائق نہ ہو. یعنی قرآن کو ہم بہت احترام اور ادب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. قرآن پڑھتے وقت ادھر کھیلنا، ادھر دیکھنا، موبائل پر کھیلنا یا کسی کو ایسے کر کے یہ مستی کرنا، وہ سب نہیں. بالکل دھیان سے قرآن کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی معنی پر تدبر کرتے ہوئے قرآن پڑھنا. دوسری افکار سے بچنا. سننے والے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر غور سے سنیں، کیونکہ قرآن سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے. دیکھو کیا کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب حاصل کرنے کا کتنا طریقہ بتایا. ایک آدمی قرآن پڑھتے وقت اس کو دوسرا آدمی غور سے سننا، وہ بھی عبادت ہے. وہ آدمی جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ثواب دیتا ہے وہ ثواب سننے والا بھی حاصل کرے گا. تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور اس کو پڑھنے کا ایک ماحول بھی نہیں، ان کے لیے مناسب ہے ایک قاری کے ساتھ پاس آ کر جا کر بیٹھیں
اور ان کی تلاوت غور سے سنے، کیا اللہ کتنا زیادہ ثواب پائے گا وہ۔ تو سننے والا زور سے غور سے سننا ہے، موبائل پر ایسے کھیلتے ہوئے یا ادھر ادھر چیٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے سننا، ایسا نہیں، دھیان سے سننا۔ اور سجدے کی آیتیں یا آیت آتی وقت سجدہ کریں۔ ہم جانتے ہیں قرآن میں سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اس وقت ہم سجدہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ، یا شاید آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھی ہوگی کہ وہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سجدے کی آیت کے وقت سجدہ کرنا، اور ہم قرآن مکمل پڑھا شروع سے لے کر آخر تک ایک بار ختم کیا، تو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ختم کرنے کے بعد شروع جا کر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اور ایک سورہ بقرہ کی شروع کی پہلی 5 آیتیں پڑھنا۔ تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم شروع جانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ ایسے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں کو مکمل کرنے کے بعد پھر دعا پڑھنا، یہ ہے قرآن ختم کرنے کا طریقہ۔ اور قرآن ختم کرنے کے بعد جو دعا ہم کریں گے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول اور مستجاب ہے، یعنی ہماری دعا کا جواب، ہم دعا میں جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا۔ یہ بات یعنی قرآن ختم کر کر جو دعا کرے گا ان کا دعا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، یہ بات ہم حدیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے تلاوت قرآن کے پہلے کیا کرنا ہے وہ پڑھا، بیچ میں کیا کیا آداب ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے بتایا، اور قرآن ختم کرتے وقت کیا آداب ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے بتایا۔ اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آداب و احکام کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی قرآن کی ہر ایک حرف کو پڑھنا ایک حسنہ ہے، اور جو بھی حسنہ ہے ایک حسنہ کے بدلے میں 10 نیکی ہے۔ پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الف لام میم، اگر کسی نے پڑھا، کس نے پڑھا ان کو 30 ثواب ملے گا، الف 10 لام 10 میم 10، تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ جس طرح قرآن تلاوت کرنا عبادت ہے
اسی طرح قرآن کا سننا اور اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سننے کے بارے میں ہم نے بتایا، اور قرآن ایسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہمارے ننگے آنکھوں سے دیکھنا بس۔ اسی طرح اور بھی 2-3 باتیں ہیں۔ ایک آدمی مکہ میں جا کر قبلے کی طرف کعبے کو ایسے ہی دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ اسی طرح ہمارے والدین کے چہرے پر دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ دیکھو ہمارے والدوں کی فضیلت کتنی بڑی ہے اور ان کی شان کتنی اونچی ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا وہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ ہر ایک علاقے میں کم از کم ایک حافظ ہونا چاہیے۔ قرآن تلاوت کرنے سے ماں باپ بھی اجر پاتے ہیں، یعنی ایک بچہ حافظ ہونے پر اس بچے کے والدین بہت بڑا ثواب پاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بچہ حافظ ہو گیا تو اس حافظ کے والدوں کو اللہ تعالی ایک تاج پہنائے گا، روشنی کا تاج اللہ تعالی پہنائے گا۔ تو بچے پڑھنے پر ان کے والدین بھی ثواب پاتے ہیں۔ لیکن ہم شروع میں جو بات بتایا تھا اس پر ہمیشہ لحاظ رکھنا ضروری۔ جتنی نیکیاں اور جتنا زیادہ ثواب ہم نے بتایا وہ سب ملنے کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ بھول گئے؟ کیا ہے وہ شرط؟ کیا ہے وہ شرط؟ اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ تجوید کے ساتھ، تجوید کے قواعد و احکام کے مطابق تلاوت کرنا، ورنہ یہ ثواب وہ نہیں حاصل کرے گا۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے وقت جو حکم ہے وہ حکم کے مطابق پڑھیں گے تب ہی وہ اجر پائے گا، ورنہ کیا ہوگا وہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ اس کی طرف قرآن سے قرآن کی لعنت آتی رہے گی، یعنی خدا تعالی ایسے لوگوں کو لعنت کرتے رہے گا، قرآن لعنت کرتے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بہت لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن انہی کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ تو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو جو قرآن پڑھنے اچھی طرح آتے ہیں لیکن وہ لوگ پڑھتے وقت ایسے اتنا تیز پڑھتے ہیں ایک حرف بھی ہم سمجھ نہ سکتے، یا اس کا مطلب کیا ہے ہم سمجھ نہ سکتے، اور اس میں تجوید کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ایسے پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں چند مساجد میں ایسے ائمہ ہوتے ہیں جو تیز پڑھتے ہیں، ایک رمضان میں تراویح میں وہ لوگ 3 بار سب قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن یا اللہ کیا تیزی ہے ان کی تلاوت میں۔ ایسے تیز قرآن پڑھنا اور اس کا مطلب نہیں سمجھنا اور تجوید کے مطابق نہ ہونا، یہ سب ثواب ملنے کا سبب نہیں بلکہ خدا کی طرف سے سزا ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
इसलिए मेरे तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, जब भी तुम कुरान पढ़े अच्छी तरह आदाब के साथ, तजवीद के साथ कुरान पढ़े। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।